پہ کوئی عدل کا نظام نہیں رہا، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، یہاں پہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی کو انصاف دے سکیں. تو یہ سب سب ہم آ تو جاتے ہیں کورٹ کے اندر، ہم آ جاتے ہیں، ہم پیش بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈیفینس لائرز ہمارا کیس بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن آگے سے انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں، کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آپ ان کو مار لیں، آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں، آپ ان کی کھالیں ادھاڑ لیں، وہ آپ ان کو مومنٹیرلی آپ لوگوں کو گھبرا ضرور دیں گے لیکن وہ پھر آئیں گے. اور اس لیے اب ان سارے لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب بیٹھیں اور سوچیں، اپنی عوام کو سب سے اوپر رکھیں. ریاست عوام ہوتی ہے، عوام ہی ریاست ہے، اور ہر ادارہ، ہر آئین، ہر عہدیدار اس عوام کی سروس کے لیے ہے. تو اب آپ عوام کو اوپر رکھیں اور آپ عوام کے حق میں فیصلے دینا. کل کو یہ قانون بنا دیں کہ پی ٹی آئی والے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے سے ہی نہیں باہر نکل سکتے، تو کیا کریں؟ پھر ہم سارے یہ قانون بھی مان لیں، پھر ہم لوگ سارے اپنے گھر میں بیٹھیں اور ہمارے دروازے کے باہر یہ لگا دیں 144 کہ اس گھر سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز رہتے ہیں اور اس گھر سے یہ 2 لوگ باہر نہیں نکلیں گے، 3 لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ تو اسی طرح چل رہا ہے ادھر. تو یہ اب آئی تھنک کہ ہماری جو پاکستان کی سچویشن ہے نا، وہ اب ایک اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اٹس آلموسٹ انریل، ایک ڈسٹوپین سورٹ آف ریالٹی یہ بن چکی ہے. اور اب کچھ نہ کچھ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس طرح یہ ملک آگے چل نہیں سکتا. نہ اس ملک میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت صحیح کریں، نہ معیشت صحیح ہو سکتی ہے. تھوڑی بہت ٹیمپریری یہ ریلیف دے سکتے ہیں، ادھر سے ادھر مینیپولیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، لیکن اس کے بیانڈ یہ نہیں. جس ملک میں اتنا سیاسی انریسٹ ہو، جس ملک کی عوام اتنی زیادہ ناخوش ہو، جس ملک کی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، وہ ملک کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا اور اس ملک میں کبھی پیس بھی نہیں آ سکتا. تو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، یہ جتنی بھی پی پی ایم ایل این وغیرہ ہیں، ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اقتدار چھین کے نہیں لے سکتے. آپ کو سیاسی میدان میں اتر کے مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ کسی کی بھی سپورٹ سے اقتدار نہیں لے سکتے، اور اگر آپ لے بھی لیں تو وہ اقتدار آپ رکھ نہیں سکتے. پلیٹ فارم سے مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ خدیجہ شاہ صاحبہ موجود ہیں، لاہور سے یہاں پہ تشریف لے کے آئی ہیں. خدیجہ صاحبہ یہ بتائیے گا، 8 دن کا ریمانڈ ہوا، 8 دن میں پولیس ایک ذرا بھی جو ہے وہ کچھ بھی ثابت نہ کر سکی، نہ نکلوا سکی. پھر آج 15 دن کا ریمانڈ کہا گیا اور پھر آج جو ہے نا وہ ریمانڈ مسترد کر دیا گیا ہے. تو کیا کہیں گے، علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے ایسا کیا کیا تھا جو ان سے نکلوانا چاہ رہے تھے؟ اب دیکھیں، واضح ہو گیا کہ یہ سب جو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہوئی ہے یہ بد نیتی کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اتنے دنوں سے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کوئی ثبوت ملنا بھی نہیں تھا، کیونکہ کیا ثبوت ہو سکتا تھا؟ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ سڑک پہ اکیلی کھڑی ہوئی تھیں دونوں خواتین، اور ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی پارٹی کے اندر عہدہ بھی نہیں ہے، وہ سیاسی خواتین نہیں ہیں، وہ صرف اپنے بھائی کی خاطر اس جدوجہد کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور اپنی بھائی کی خاطر وہ باہر نکلتی ہیں. تو نہ ان کے پاس کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ کوئی ان کے پاس بارودی مواد تھا، نہ ان کے سامنے کوئی کراؤڈ کھڑا ہوا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی تقریر کی. تو جتنے بھی پروسیکیوشن نے اپنے جو کیس پیش کیا ہے وہ اتنا مزاحیہ کن، مطلب کہ ان پہ ہنسی آتی ہے ان الزامات پہ. لیکن اس کے باوجود پہلے جج نے، جو پہلے والے جج تھے، آج تو ایک نئے جج صاحب آئے تھے، انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ وہ دیتے چلے گئے. اور اب جو آج جج آئے ہیں انہوں نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. لیکن بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ بس ان کی قید کو یہ کھینچنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح. وہ ادھر کوئی انصاف کا پیمانہ نہیں ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ قید میں رہیں. اور اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ایک سائڈ پہ انہوں نے خان صاحب کو بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے. پچھلے 7-8 دنوں سے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ان سے ملنے جا سکتا، کوئی پارٹی والے ریپرزینٹیوز نہیں ان سے مل سکتے. ان کی بہن جو نورین خان ہے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کل کورٹ میں پٹیشن کی تھی، وہ بھی اس پٹیشن کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا. تو ایک واضح بات نظر آ رہی ہے کہ یہ خان صاحب سے کانٹیکٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ علیمہ بی بی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب سے ملنے جاتی تھی، خان صاحب ان کو پیغام دیتے تھے، وہ پیغام آ کے قوم کو دیتی تھی. تو وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا کوئی پیغام نہ باہر آئے. اور یہ ایک ہم سب کے لیے ایک خوفناک بات ہے، ہم سب کے لیے یہ ایک پریشانی کی بات ہے
کہ ایسا کیا ہے کہ وہ خان صاحب کا پیغام باہر نہیں آنے دینا چاہتے. تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کارروائی کی گئی ہے یہ ایک سیاسی کارروائی ہے, اور افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم اس جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی عدل کا نظام نہیں رہا, یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, یہاں پہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی کو انصاف دے سکیں. تو یہ سب ایک سب ہم آ تو جاتے ہیں کورٹ کے اندر, ہم آ جاتے ہیں, ہم پیش بھی ہو جاتے ہیں, ہمارے ڈیفینس لائرز ہمارا کیس بھی پیش کر دیتے ہیں, لیکن آگے سے انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے 6 تاریخ سے لے کے آج 12 تاریخ ہے, خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب سے کوئی ملاقات کروائی جاتی ہے تو جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے, خان صاحب اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کریں گے. کیا آپ کے دماغ میں یہ آپ خان صاحب کیسے سبوتاش کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں کانفرنسز ہوتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہوتا ہے سالانہ, ورلڈ اکنامک فورم ملتا ہے, باہمی جو مختلف ممالک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں, اور ہمیشہ باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے. کبھی بھی کسی ملک نے اپنے جو باہر احتجاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی ڈنڈے برسائے, ان کے اوپر کبھی ٹیئر گیس کی, ان کے اوپر کبھی مقدمے کیے یا FIRs کی, کسی ملک نے نہیں کی. کہ کوئی جمہوری ملک کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن, احتجاج کرنے کا فریڈم, آپ اپنی آواز بلند کرنے کا فریڈم, یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن آپ کو گرانٹ کرتی ہے, آپ کے آرٹیکل 16-17 آپ کو یہ فریڈمز دیتے ہیں. تو یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ عوام سے یہ سارے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین میں لکھے گئے ہیں وہ یہ سارے اپنی مرضی سے ان ساروں کو ختم کر دیں؟ یہ ایک پارلیمان میں جو لوگ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, فارم 47 والے نمائندے, ٹوٹل کل انہوں نے 17 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. پوری دنیا کو پتہ لگ گیا, جتنے بھی مانیٹرز ہیں پوری دنیا میں, الیکشن مانیٹرز ہیں, ان ساروں نے اپنی رپورٹس شائع کر دی ہیں. برطانوی حکومت نے کہہ دیا کہ الیکشن رگ تھا, امریکی حکومت نے کہہ دیا الیکشن رگ تھا. ہر کسی نے یہ آپ کی رپورٹ, مطلب کہ انٹرنیشنلی بھی اٹ ہیز بین اسٹیبلش کہ دس الیکشن واز رگ. اب یہ ایک یوسرپ کر کے لوگوں کا مینڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, اور اس کے بعد پارلیمان میں یہ بیٹھنے کے بعد یہ قانون پہ قانون بنائے چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کا. جو قانون یہ بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے قانون جو ہیں وہ ہمارے آئین کے خلاف ہیں. تو پارلیمان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ قانون وہ بنائے جو آپ کے آئین کے خلاف ہو. تو کل کو یہ قانون بنا دیں کہ پی ٹی آئی والے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے سے ہی نہیں باہر نکل سکتے, تو کیا کریں پھر؟ ہم سارے یہ قانون بھی مان لیں, پھر ہم لوگ سارے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ہمارے دروازے کے باہر یہ لگا دیں 144 کہ اس گھر سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز رہتے ہیں اور اس گھر سے یہ 2 لوگ باہر نہیں نکلیں گے, 3 لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ تو اسی طرح چل رہا ہے ادھر. تو یہ اب آئی تھنک کہ ہماری جو پاکستان کی سچویشن ہے نا وہ اب ایک اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اٹس آلموسٹ انریل, ایک ڈسٹوپین سورٹ آف ریالٹی یہ بن چکی ہے. اور اب کچھ نہ کچھ ہونا پڑے گا, کیونکہ اس طرح یہ ملک آگے چل نہیں سکتا. نہ اس ملک میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت صحیح کریں, نہ معیشت صحیح ہو سکتی ہے. تھوڑی بہت ٹیمپریری یہ ریلیف دے سکتے ہیں, ادھر سے ادھر مینیپولیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, لیکن اس کے بیانڈ یہ نہیں. جس ملک میں اتنا سیاسی انریسٹ ہو, جس ملک کی عوام اتنی زیادہ ناخوش ہو, جس ملک کی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں, وہ ملک کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا اور اس ملک میں کبھی پیس بھی نہیں آ سکتا. تو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہوئے گی, جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں, یہ جتنی بھی PPP PMLN وغیرہ ہیں, ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اقتدار چھین کے نہیں لے سکتے. آپ کو سیاسی میدان میں اتر کے مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ کسی کی بھی سپورٹ سے اقتدار نہیں لے سکتے, اور اگر آپ لے بھی لیں تو وہ اقتدار آپ رکھ نہیں سکتے. یہ ہو نہیں سکتا. تاریخ ہمیں اس کے تاریخ سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس طرح کی جو ناانصافی ہے اور اس طرح کی جو لوگوں کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں فیشزم سے رول کرنا, دس از ناٹ سسٹینیبل. اور اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جب ہمارے ملک میں 60% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے, تو وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آپ ان کو مار لیں, آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں, آپ ان کی کھالیں ادھاڑ لیں, وہ آپ ان کو مومنٹیرلی آپ لوگوں کو گھبرا ضرور دیں گے لیکن وہ پھر آئیں گے. اور اس لیے اب ان سارے لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب بیٹھیں اور سوچیں, اپنی عوام کو سب سے اوپر رکھیں,
ریاست عوام ہوتی ہے، عوام ہی ریاست ہے، اور ہر ادارہ، ہر آئین، ہر عہدیدار اس عوام کی سروس کے لیے ہے۔ تو اب آپ عوام کو اوپر رکھیں اور آپ عوام کے حق میں فیصلے دینا شروع میڈم کریں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جب آپ جیلوں میں تھیں، وہ ان کی ادھر حکومت تھی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل کرٹیسزم یا تنقید یا وہ چیزیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مریم نواز کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کی گرفتاریوں کے پیچھے، یا ان کی حکومت کی کارکردگی پہ کیا کہیں؟ کسی کے اوپر ذاتی طور پہ کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہوں گی۔ مجھے نہیں پتا کس کا کردار تھا، کس کا کردار نہیں تھا۔ بس مجھے اللہ سے میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمت دے دی، اللہ نے برا وقت گزروا دیا، اور بس یہی اللہ نے ہمت دی، جیل میں گئی، ادھر وقت گزر گیا، میں باہر آ گئی۔ اب بس یہی دعا ہے کہ باقی بھی جو ملک میں ہے، اب ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کا اب سکون آ جائے، ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ ہمارے لوگ جو اتنے زیادہ، پہلے 9 مئی کے بعد ہمارے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا، اب یہ 4 اکتوبر کے بعد اور مزید لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ FIR پہ FIR ہوگی، 50 سے زائد FIR بنا دی ہیں۔ بھائی کس وجہ سے؟ احتجاج کرنا تو لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ آپ FIR پہ FIR کر کے لوگوں کو جیل بھرے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ کسی اور ملک کے لوگ نہیں ہیں۔ اور آپ کس کی سروس میں ہیں؟ اگر آپ لوگ اپنی عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، اگر آپ نے اپنی عوام کی خدمت نہیں کرنی، اگر آپ نے ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کرنی، تو آپ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ کس کی سروس میں کام کر رہی ہے؟ یہ کس کی سروس میں ہے؟ اپنی عوام کو تو یہ ڈنڈے مار رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا امیج جو ہے وہ خراب ہو گیا۔